یہ جزاکم اللہ خیر، یہ معرج القبول کتاب میں حافظ الحکمی نے جو ہے توحید کی 2 اقسام بیان کی، ایک طلب والی ایک معرفت والی، جبکہ ہم سلفی تو علماء سے یہ پڑھتے ہیں کہ 3 اقسام ہیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات۔ کیا یہ تضاد ہیں؟ بعض لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ جب ہم چوتھی قسم توحید حاکمیت بناتے ہیں تو تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ آپ بھی تو 2 کبھی 3 کرتے ہیں۔ طارق بھائی کا یہ جو سوال ہے، جو آج کل جو اہل بدعت ہیں، خاص طور پہ وہ اہل بدعت جو کہ خوارج کا اعتقاد رکھتے ہیں اور توحید کی 3 قسموں پر وہ ایک چوتھی قسم بناتے ہیں جسے وہ کہتے ہیں توحید حاکمیت۔ اور ان کا مقصد اس سے ہے، اگر آپ ان کے کچھ علماء کی کتابیں پڑھیں، جیسے کہ سید ابو العالی مودودی صاحب تھے، ان کی کتابوں میں یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ توحید کی ساری قسموں پر سب سے اعلیٰ قسم ہے توحید حاکمیہ، کہ یہ تھا مقصد انبیاء، یہ تھا مقصد رسولوں کو بھیجنے کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم زمین پہ نافذ ہو جائے۔ اب ایک انسان جسے سمجھ نہیں ہے، وہ ان الفاظوں کو سن کے بولے گا کہ اس قول میں کیا غلط ہے، اس قول میں کیا غلط ہے۔ اور ہمارا کہنا ہے کہ یہ قول جو ہے یہ آپ پورے سسٹم کو الٹا کر رہے ہیں، یعنی کہ جو ایک ہدف کا حصہ ہے آپ اسے ہی ہدف بنا رہے ہیں، آپ اسے ہی ہدف بنا رہے ہیں۔ میں آپ کو اگر مثال دوں اس بات کی کہ کوئی اپنا ایک گھر بنا رہا ہے، کوئی بھی اپنا ایک گھر بنا رہا ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ گھر بنانا، کہ میں اس گھر کو بنا رہا ہوں، یہ میرا ہدف ہے، یہ میرا گول ہے کہ میں گھر کو بنا رہا ہوں۔ کوئی آ کے بولے کہ آپ کا ہدف گھر بنانا نہیں ہے، صرف دروازے کھڑے کرنا ہے، آپ دروازے کھڑے کرنا ہے، یہ آپ کا ہدف ہے، اسے بولا جائے گا کہ تم بیوقوف ہو۔ یہ تو ایک حصہ ہے، یہ گھر کھڑے کرنے کا ایک حصہ ہے، ہدف یہ نہیں ہے۔ تو توحید کا بیان قرآن اور سنت میں کیا گیا ہے کہ توحید کیا ہے، جیسے کہ جو کہ آیت ہم نے ذکر کی تھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بے شک جنات کو اور انسان کو میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا نبی آیت کریمہ کا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کی طرف ایک نبی بھیجا، ایک پیغمبر بھیجا، تاکہ وہ اپنی قوم کو بتائیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کی عبادت کرو، طواغیت کو چھوڑ دو۔ جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا جاتا ہے، انہیں چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ہے توحید کا مطلب۔ اور یہ جو مطلب ہے توحید کا، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کی سمجھ تھی۔ اب جہاں تک یہ بات رہی جو کہ طارق بھائی نے ابھی ذکر کی ہے کچھ لوگوں کی، کہ ہم اگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابوں میں دیکھیں، الامام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتابوں میں دیکھیں، یہاں تک کہ امام سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ یہ پچھلی صدی کے یا اسی صدی کے امام تھے، حافظ الحکمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس صدی کے عالم تھے، کہ ان کی کتابوں میں ہمیں توحید کی تقسیم ملے گی 2 قسموں میں، توحید المعرفہ والاثبات اور توحید الطلب والقصد۔ اب توحید الطلب والقصد، اس سے مراد ہے توحید العبادہ، جسے کہا جاتا ہے توحید الالوہیہ، اور توحید المعرفہ والاثبات، اس سے مراد ہے توحید الربوبیہ اور توحید الاسماء والصفات۔ توحید الربوبیہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کی وحدانیت، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال ہیں وہ اللہ کے افعال ہیں، ان افعال میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالی خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے۔ اللہ تعالی مالک ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے۔ اللہ تعالی مدبر ہے، کوئی اور مدبر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رازق ہے، کوئی اور رازق نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ملک کو رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ خلقت کو بنانے والا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ جہاں تک رہی بات توحید الاسماء والصفات کی، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی توحید، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کی توحید۔ اور اس میں بھی، یا اس باب میں، ایک بڑی مشہور کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی العقیدہ الواسطیہ، بڑی مشہور کتاب ہے، اور میں ہر کسی کو نصیحت کرتا ہوں، ہر کسی کو نصیحت۔ آپ اگر دیکھیں گے کہ ہمارے علماء جو ہیں قدیماً و حدیثاً، وہ ان 3 ابواب کے اوپر انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ اور توحید العقیدہ الواسطیہ توحید الاسماء والصفات کی شرح کرتی ہے۔ اور یہ ایمان، توحید الاسماء والصفات پر ایمان، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر نام جو کہ قرآن میں ذکر ہے، جس کا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر ہے، اس کا ہم اثبات کرتے ہیں، ہم اسے مانتے ہیں، اس کا نفی نہیں کرتے، اس کا مطلب نہیں بدلتے، اس کا تأویل یا تحریف نہیں کرتے، اور اس کی کیفیت کو بیان نہیں کرتے، اس کی کیفیت کو بیان نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر عمل، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور موسیٰ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ کے ساتھ، یعنی بات کی موسیٰ کے ساتھ، تکلیماً، کلام کے ساتھ، کلام کے ساتھ۔ تو اگر کوئی آ کے ہم سے پوچھے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بشر سے، اپنی خلقت سے کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جب چاہتا ہے کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے کرتا ہے، اور جس چیز سے چاہتا ہے کرتا ہے۔ جبکہ اہل بدعت میں وہ لوگ ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام نہیں۔ اسی اللہ کا کلام، اگر ہم اللہ کے کلام کو مان لیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کا کلام ہے جیسا ہمارا کلام ہے۔ اللہ کا کلام ہے یعنی کہ میرا بھی کلام ہے، آپ سب کا کلام ہے۔ تو اگر اللہ کا کلام ہو گیا اور میرا بھی کلام ہے اور آپ کا بھی کلام ہے، تو اس کا مطلب کہ اللہ کیسا ہو گیا؟ کیسا ہو گیا؟ اپنی خلقت کی طرح ہو گیا، انسانوں کی طرح ہو گیا۔ اور اگر ہم یہ بولیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ صفتیں ہیں جو کہ انسانوں کے پاس ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کی طرح ہے، اور یہ دراصل جھوٹ ہے، نا سمجھ ہے، نا سمجھ ہے۔ اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے، اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے۔ اور میں آپ کو پہلے شرعی دلیل دیتا ہوں، پھر میں آپ کو عقلی دلیل دیتا ہوں۔ شرعی دلیل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اس جیسا کوئی نہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفتوں کا اور 2 ناموں کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، 2 صفتوں کا۔ ایک بات یاد رکھیں، جہاں پہ نام، آپ کو نام کا ثبوت ملے گا، وہاں پہ نام کا بھی ثبوت ہے اور صفت کا بھی ثبوت ہے۔ جہاں پہ آپ کو صفت کا ثبوت ملے گا، وہاں پہ صفت کا ثبوت ہے، لیکن نام کا ثبوت لازمی نہیں ہے، نام کا ثبوت لازمی نہیں ہے، لیکن نام کے ثبوت کے ساتھ آپ کو صفت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، اگر 2 نام ہیں تو 2 صفتوں کا بھی ثبوت ہمیں ملتا ہے، وہ ہے السمع والبصر، کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا اللہ ہر چیز سنتا ہے، وہ بولیں گے ہاں جی سنتا ہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز دیکھتا ہے؟ بولیں گے ہاں جی دیکھتا ہے۔ تو اگر آپ کی وہ بات کہ اللہ کا کلام اگر ہے تو اللہ ہم جیسا ہے، تو آپ کی وہ بات یہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ آپ کی وہ بات یہاں پہ کیوں نہیں؟ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ جیسا کوئی نہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، سب چیزیں دیکھنے والا ہے، سب چیزیں سننے والا ہے۔
اس ایک آیت میں، یہ دو آیتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی آیت ہے، اس ایک آیت میں دو باتیں کی گئی ہیں. آپ کے عقیدے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو باتیں کیا ہے؟ متناقض. یا تو آپ یہ کہہ دیں لیس کمثلہ شیء، یا آپ یہ کہہ دیں وہو السمیع البصیر. یہ آپ کے عقیدے سے، ہمارے عقیدے سے نہیں، ہمارے عقیدے سے نہیں، یہ آپ کے عقیدے سے. آپ ان دونوں چیزوں کو قبول نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس میں کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز سنتا ہے، سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جیسے سنتا ہے ویسے میں نہیں سنتا. اس کی ذات مقدس ہے، اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں. میں سن سکتا ہوں. ابھی ہم سب اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر کسی کو سنائی دے رہا ہے، لیکن ہر کوئی سننے میں ایک جیسا نہیں ہے. ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہر کوئی دیکھنے میں ایک نہیں ہے. کچھ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ کو کم نظر آ رہا ہے، کچھ کی بنائی کمزور ہے، کچھ کی ٹھیک ہے. تو ایسے اختلاف ہے ہمارے اندر، نقصان ہے، نقص ہے، عیب ہے ہمارے اندر. اللہ سبحانہ و تعالی میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں. اب عقلی طور پہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا اللہ تعالی کا وجود ہے، جواب ہوگا کہ بے شک وجود ہے. اس لیے اگر وجود نہیں تو اللہ نہیں، نعوذ باللہ تعالی. تو اللہ میں ایمان، یہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر ہم آپ سے یہ بولیں کہ اللہ میں ایمان، اللہ میں ایمان سے کیا مطلب؟ اللہ میں ایمان سے کیا مطلب؟ زیادہ تر لوگ بولیں گے اللہ میں ایمان یعنی اللہ کی توحید میں ایمان. بے شک اللہ کی توحید میں ایمان یہ شامل ہے، لیکن آپ علماء شیخ عبدالعزیز ابن باز اس بات کا ذکر کرتے ہیں اللہ میں ایمان کا مطلب سب سے پہلے اللہ کے وجود میں ایمان، اللہ کی ربوبیت میں ایمان، اللہ کے اسماء و صفات میں ایمان، اور اللہ کی توحید العبادہ کے اللہ تعالی، صرف اللہ تعالی عبادت کے لائق ہے. یہ اللہ کے ایمان میں شامل ہیں. یہ چار چیزیں. سب سے پہلی چیز ہے وجود، اللہ کا وجود. تو اگر ہم اللہ کے وجود کو مانتے ہیں تو وجود تو میرا بھی ہے، وجود تو آپ کا بھی ہے، وجود تو اس کتاب کا بھی ہے، وجود تو اس پانی کا بھی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں اور اس کے وجود کو مانتے ہیں، ہم کیا اللہ تعالیٰ کو اس کے مخلوق کی طرح بنانے؟ کبھی بھی نہیں. اب یہاں پہ بات آتی ہے طارق بھائی کی کہ آپ نے اس ایک قسم کو دو قسمیں بنا دیا. آپ نے اس ایک قسم کو دو قسمیں بنا دیا. ہم نے کہا کہ ہم نے دو قسمیں نہیں بنایا. اس لیے یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ کو قرآن اور سنت میں نہیں ملیں گے. آپ کو قرآن اور سنت میں یہ الفاظ نہیں ملیں گے. توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات، توحید الالوہیہ. لیکن ان قواعد کو، ان الفاظوں کو قرآن اور سنت کی دلائل سے نکالا گیا ہے. قرآن اور سنت کی دلائل سے نکالا گیا ہے. تو اگر ہم یہ ایک قسم لیتے ہیں توحید المعرفت والاثبات، آپ میں سے سب اس میں کون سی دو قسمیں شامل ہیں؟ کوئی بھائی بتائے مجھے. ربوبیہ و اسماء و صفات. کوئی تیسری ہے شامل اس میں؟ نہیں. اس میں یہ دو شامل ہیں. یہ علم کی ہیں. یہ توحید علم کا توحید ہے، اللہ کے علم کا توحید ہے، اللہ کی ربوبیت کا توحید ہے جو کہ علمی ہے، جو کہ علمی ہے، یعنی اس میں علم ہے، اس کی بنیاد پر عمل ہے. اور دوسرا ہے الاسماء والصفات، یہ بھی علمی ہے، اس کی بنیاد پہ کیا ہے؟ عمل. پھر دوسرا میں نے کہا توحید الطلب والقصد، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ الوہیت یا عبادت. الوہیت اگر ہم اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ کی الوہیت، یعنی کہ اللہ کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں. اس کا مطلب ہے الوہیت کا یہ مطلب ہے اللہ کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں.
یا پھر اسے کہا جاتا ہے توحید العبادہ، اور وہ ہمارے طور سے ہم بولیں گے کہ ہماری عبادت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. یہ ایک ہی قسم ہے، لیکن اس قسم میں ساری عبادتیں شامل ہیں. نماز بھی شامل، روزہ بھی شامل، حج بھی شامل، عمرہ بھی شامل، صدقات بھی شامل، میراث بھی شامل ہیں، قربانی بھی شامل. ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اگر ہم اس میں سے، اور اس میں ایک اور چیز شامل ہے، وہ ہے کیا؟ حاکمیت. حاکمیت کا کیا مطلب؟ کوئی ہاتھ اٹھا کے بتائے. اللہ کی حاکمیت کا کیا مطلب، کیا مقصد ہے اس کا؟ حکم صرف اللہ تعالی کا. اور بے شک یہ ایک صحیح بات ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے یہ کہ حکم صرف اللہ کا. ہم نے بلکہ پچھلے 2 دن اسی بات کا بیان کیا ہے کہ وہ حکم صرف اللہ کا. یعنی میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں اور ان مسئلوں کو دیکھوں جو صرف میرے متعلق ہیں، میرے گھر والوں سے متعلق نہیں ہیں، میرے والدین سے متعلق نہیں ہیں، میرے دوستوں اور احباب سے متعلق نہیں ہیں، میری مسجد سے متعلق، صرف میرے سے متعلق ہیں، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے. واجب ہے میرے اوپر کہ میں صرف ان معاملوں میں جو صرف میرے ساتھ متعلق ہیں ان میں اللہ کا حکم نافذ کروں. اس میں کیا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم میں نافذ کروں. اب جب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رشتہ رکھتا ہوں، گھر جاتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، بیٹھتا ہوں، بات کرتا ہوں، ہنستا ہوں، اب یہ میں دوسرے انسانوں کے ساتھ پیش آ رہا ہوں. یہاں پہ بھی لازم ہے میرے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت. مطلب کیا؟ کہ ان کے ساتھ ایسے پیش آؤں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم کیا ہے کہ ان کے ساتھ پیش آنا. اب وہ میں ہر انسان کو دیکھوں گا. جیسے میں اپنی بیگم کے ساتھ ہوں گا ویسے میں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہوں گا. جیسے میں والدین کے ساتھ ہوں گا ویسے بیگم کے ساتھ نہیں ہوں گا. جیسے میں رشتہ داروں کے ساتھ ہوں گا ویسے میں دوسروں کے ساتھ نہیں ہوں گا. جیسے حاکم کے ساتھ ہوں ویسے محکوم کے ساتھ نہیں ہوں. اور پھر میرا رشتہ ہے میرے رب کے ساتھ، وہاں پہ بھی حاکمیت ہے. مطلب کیا؟ کہ میں اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو آگے رکھتا ہوں. جیسے اللہ نے مجھے حکم کیا نماز پڑھنے کا، میں ویسے نماز پڑھوں گا. اور اس کے اندر ایک اور حاکمیت شامل ہے کہ ایک زمین پر، اللہ کی زمین پر صرف اور صرف اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے، انسانوں کا حکم نافذ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ شامل ہے کس کے اندر؟ توحید العبادت میں، یا توحید الطلب، جو اس کا حصہ ہے. اب جو پہلی قسم تھی اس میں کتنے قسم تھے توحید کے؟ 2. اس والی میں کتنے قسم ہیں توحید کے؟ ہاں، اس 2 میں کتنی عبادتیں شامل ہیں؟ 3. کون سی 3؟ کس نے کہا 3؟ کون سی 3؟ نہیں، عبادت میں کون کون سی عبادتیں شامل ہیں؟ بہت ساری نا. محدود ہیں کیا؟ صرف 5 ارکان ہیں، صرف وہ شامل ہیں؟ نہیں، ہر عبادت کا کام اس رکن میں شامل ہے. میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، زکات دوں، صدقات دوں، حج کروں، عمرہ کروں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھوں، راستے سے کوئی نقصان دہ چیز ہٹاؤں، کوئی اللہ کی کتاب پڑھوں، ذکر کروں، دعا کروں، کسی کی مدد کروں، کسی کے سامنے مسکراؤں، اپنی بیگم کے منہ میں لقمہ رکھوں. یہ ساری عبادتیں ہیں. اللہ کے آسمان پہ، زمین پر، مخلوق پہ غور و فکر کروں، ساری عبادت. تو اگر آپ توحید الحاکمیت کو ہٹا کے آپ اسے ایک مستقل الگ آپ کیٹیگوری بنائیں گے توحید کا، پھر آپ نماز کے بارے میں بھی یہ کریں، آپ روزے کے بارے میں بھی یہ کریں، صدقات کے بارے میں بھی یہ کریں، بر الوالدین کے بارے میں. تو ہمارے پاس اب کیا ہوگی؟ توحید الحاکمیہ، توحید الصلاۃ، توحید الزکات، توحید الحج، توحید العمرہ، توحید الدعاء، توحید الذکر، توحید تلاوت القرآن. ہر عمل کا توحید، بے شک ہر عمل کا توحید ہے، لیکن وہ سارا توحید العبادہ میں شامل ہے. پہلی بات ہے یہ. دوسری بات ہے یہ کہ ان کا ایک مقصد ہوتا ہے. جو توحید الحاکمیت کو الگ کرنا چاہتے ہیں، یہ الفاظ پہلے نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ اسے صحابہ اکرام اسے سمجھتے تھے.
قرآن کو لے کے اور سنت کو لے کے وہ ان باتوں کو سمجھتے تھے. پہلے تو عقائد کی کتابیں بھی نہیں تھیں, توحید اور اسماء و صفات کی بھی کتابیں نہیں تھیں. کیوں نہیں تھی؟ انہیں سمجھ تھی. کبھی کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دفعہ صحابہ اکرام کے ساتھ کے سامنے کہتے تھے والذی نفسی بیدہ, اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری نفس ہے, میری روح ہے. کبھی بھی ایک حدیث آپ کو نہیں ملے گی کہ ابو بکر یا عمر یا عثمان یا علی یا عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر, ابو ہریرہ, انس بن مالک, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, کبھی بھی انہوں نے سے کسی نے بھی نبی کریم سے جا کے کہا اللہ کے رسول ہاتھ سے کیا مطلب کیا ہوا اس کا؟ کہ جب انہوں نے یہ بات سنی کہ اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کا چہرہ ہے, یا کہ اللہ ہنستا ہے, یا کہ اللہ بولتا ہے, یا کہ اللہ کا کلام ہے, یا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کائنات کے اوپر ہے, ان کے اندر یہ علم تھا, وہ جانتے تھے کہ جو چیز اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے. اس کی حقیقت صرف اللہ کو معلوم ہے. ہم حقیقت میں نہیں جا سکتے. یہ قول ہے قرآن میں. تأویل جو ہے, یہ جو لفظ ہے تأویل, یہ تأویل کا ایک مطلب ہے حقیقت. وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, کہ ان آیتوں کی حقیقت صرف اللہ جانتا ہے. تو ان کا ایک مقصد ہوتا ہے, اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو حکمران ہیں ہم ان کی تکفیر کریں کہ یہ سارے کافر ہیں, سارے کے سارے کافر ہیں, اسلام سے خارج ہیں. ان سے پوچھو کہ بھائی کیوں خارج ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے انسانوں کا حکم پکڑتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کافر ہے. یہ بات اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کافر ہے. اگر اللہ کے حکم کو چھوڑ کے, بے شک ایک گناہ کبیرہ ہے, یہ بے شک ایک گناہ کبیرہ ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے ہم انسانوں کے حکم کا اختیار کریں, یہ بے شک ایک گناہ کبیرہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کیا ہے, کفر. اس لیے اگر یہ مطلب ہوتا تو ہر انسان جب بھی اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کوئی اور حکم پکڑتا وہ کیا بن جاتا, کافر. یعنی کہ داڑھی منڈوانے سے بندہ کیا ہو گیا, کافر. روزہ چھوڑ کے کافر, زکوٰۃ چھوڑ کے کافر, اگر صدقات نہیں دیے کافر. اسے اگر آپ اللہ کے رسول کے حکموں پہ نہیں چل رہے تو یہ اللہ کے حکم کے مخالف ہے, یہ تو اللہ کے احکامات ہیں. تو یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. اگر توحید الحاکمیہ آپ ہٹائیں گے, اس کا ایک مستقل الگ ایک برانچ بنائیں گے توحید کی, پھر آپ کو باقی بھی توحید کی قسموں کا, یعنی باقی عبادات کی قسموں کی آپ کو مستقل الگ توحید کی ایک رکن بنانا پڑے گا. اور اللہ تعالی بہتر جانتا ہے.